السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ریاستی وزیر صحت و طبابت و فائنانس ٹی ہریش راؤ نے سرکاری زچگی خانے پٹلہ برج میں مدر ملک بینک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ ماں کا دودھ بھرپور غذا ہے۔ ماں کے دودھ کا کسی غذا یا کسی بھی دودھ سے تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کے دودھ کی اہمیت اور اس کی طبی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے سرکاری زچگی خانہ پٹلہ برج میں مدر ملک بینک کا قیام عمل میں لانے کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد کرٹیکل کیئر سینٹر میں زیر علاج شیرخواروں کو ماں کا دودھ مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ دنیا بھر میں 1 تا 7 اگست بریسٹ ملک ہفتہ تقاریب کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس ہفتے کے دوران ماؤں میں اپنے شیرخواروں کو دودھ پلانے، بچے کی پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر ماں کا دودھ پلانے کی اہمیت کے بارے میں شعور بیدار کیا جا رہا۔ انہوں نے اس امر پر تاسف کا اظہار کیا کہ دنیا میں آنے والے صرف 36% خوش نصیب بچوں کو پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر انہیں ماں کا دودھ ملتا ہے۔ اس طرح پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر 64% بچے ماں کے دودھ سے محروم رہتے ہیں۔ اس صورتحال کے لیے ماؤں میں شعور بیدار کرنا ضروری ہے۔ سرجری کے ذریعے زچگی ہونے کے سبب ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنے کا عمل مؤخر ہو جاتا ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ نارمل زچگیوں کی اہمیت اور سرجری سے گریز سے متعلق شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکریٹری تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے بتایا ہے کہ ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر DAO ورکس گریڈ 2 کی جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن کی اجرائی عمل میں لائی گئی، جس کے ذریعے ڈائریکٹر آف ورکس اکاؤنٹس محکمے میں DAO 53 جائیدادوں پر تخراجات عمل میں لائے جائیں گے۔ ان جائیدادوں پر درخواستیں جاریہ مہینے کی 17 اگست تا 6 ستمبر تک آن لائن طریقہ کار سے داخل کی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے کمیشن کے ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بھینسا TRS دفتر و گڈنا بھون اور مدھول رکن اسمبلی کے کوارٹر پر مقامی رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی اور TRS قائدین کی جانب سے انجہانی پروفیسر جے شنکر کی یوم پیدائش تقریب مناتے ہوئے ان کی تصویر پر پھول مالا چڑھا کر زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے کارناموں پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے انہیں ناقابل فراموش قرار دیا۔ اس موقع پر TRS قائدین، جن میں AMC چیئرمین P کرشنا، سابقہ AMC چیئرمین جی مرلی گوڑ، ٹاؤن جنرل سیکریٹری T رامو، سابقہ ٹاؤن یوتھ صدر عبدالواسع رسول، سنتوش، ایڈوکیٹ ولاس گادیوار اور دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی کارکردگی پر عوام کی جانب سے ہمیشہ خدشات ظاہر کیے جاتے رہے۔ بلدیہ کے متعلق بلدیہ کھایا پیا چل دیا کی مثال مشہور ہے، مگر وقف بورڈ سے متعلق بھی عوام کا تاثر یہی ہے۔ وقف جائیدادوں کی تباہی کے بعد ہی وقف بورڈ نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ وقف بورڈ کے اسی رویے سے کروڑا روپے مالیاتی وقف جائیدادیں تباہ ہو چکی ہیں۔ کئی قیمتی جائیدادوں پر غیر مجاز افراد کا قبضہ ہے۔ ضلع رنگا ریڈی کے شمس آباد منڈل کے پیدا شاپور میں قطب شاہی مسجد کا یہ خانہ واقع ہے۔ اس مسجد کے تحت بڑی اراضی موقوفہ ہے، مگر ان اراضیت پر قبضے ہو چکے ہیں۔ اب مسجد کا کچھ حصہ ہی باقی ہے، جس کی حصار بندی کی گئی ہے۔ اس کے باوجود غیر سماجی عناصر مسجد کے رقبے کو چھوٹا کرنے پر مصر ہے۔ مسجد آبادی میں ہونے کے باوجود غیر آباد ہے اور غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ 16 جون 2022 کو CEO وقف بورڈ شاہ نواز قاسم نے مقامی تحصیلدار کو مسجد
قطب شاہی یخانہ پر غیر مجاز افراد کے قبضے کو برخاست کرنے کے لیے مکتوب تحریر کیا تھا، مگر آج تک کوئی اقدام نہیں ہوا۔ ذمہ داران وقف بورڈ کو خواب غفلت سے جاگے ہوئے سروے نمبر 125 میں موجود اس مسجد کا سروے کرواتے ہوئے جملہ اراضی کی نشاندہی کرتے ہوئے حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر کارروائی میں مزید تاخیر کی جاتی ہے تو قوی امکان ہے کہ ایک اور مسجد سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ برسلز پولیس کے ترجمان نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ مفرور ہونے والے ملزم نے سیوریج ہول کو توڑ کر صرف اتنا ہی سوراخ بڑا کیا جتنا کہ A4 سائز کا پیپر ہوتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اس سوراخ کے ذریعے اس قیدی نے جیل میں موجود زیر زمین راہداری تک رسائی حاصل کی، جہاں وہ ایک کھڑکی سے باہر سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ بیلجیم کے نشریاتی ادارے VRTA کے مطابق اس واقعے کے وقت حراستی سیل میں موجود سیکیورٹی کیمرے کام نہیں کر رہے تھے۔ مشتبہ شخص قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں اور منشیات سے متعلق الزامات میں ویسٹ فلینڈرز پروسیکیوٹر کے دفتر کو مطلوب تھا۔ اس شخص کو پولیس کے سامنے پیش ہونے کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں رواں ہفتے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے چند گھنٹے بعد ہی وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے NRIs کے لیے ایک خوشخبری سنائی ہے۔ RBI نے بیرون ملک میں رہنے والے NRIs کو اپنے والدین کے مسائل حل کرنے کی راہ ہموار کرنے کا اعلان کیا۔ RBI کی گورنر شکتی کانت داس نے کہا کہ بھارت بل پیمنٹ سسٹم کے نظام میں تبدیلیاں کی جا رہی تاکہ ملازمت کی وجہ سے بیرون ملک رہنے والے افراد وہاں سے ہندوستان میں رہنے والے والدین سے متعلق برقی کے بل، پانی کے بل اور دیگر بلوں کی ادائیگی کر سکیں۔ یہ سہولت NRIs کو جلد ہی دستیاب کرائی جائے گی۔ اب تک جن بزرگوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیجا تھا وہ بل ادا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں پر انحصار کرتے تھے۔ شکتی کانت داس نے کہا کہ اگر بھارت بل پیمنٹ سسٹم کے نظام میں تبدیلیاں کی جا رہی اور بین الملک میں سے NRI بلوں کی ادائیگی کی سہولت فراہم کر دی جائے تو ان کے والدین کے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب تک کی ادائیگی کا نظام صرف ہندوستان میں کام کر رہا، لیکن شکتی کانت داس نے کہا کہ یہ سہولت بیرون ملک سے بھی استعمال کی جائے گی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں زیر التوا مقدمات کی جملہ تعداد 71,411 درج ہوئی ہے، جن میں 56,365 سول اور 15,076 فوجداری مقدمات شامل ہیں۔ مرکزی وزیر قانون انصاف کرن رجیجو نے اس سے مطلع کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر مرکزی وزیر نے بتایا کہ ان مقدمات کے من جملہ 10,491 مقدمات کی یکسوئی کا ایک دہے سے زیادہ عرصے سے انتظار ہے، 42,000 سے زیادہ کیسز 5 سال سے کم عرصے سے زیر التوا ہیں اور 18,134 مقدمات 5 تا 10 سال سے زیر التوا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 29 جولائی تک 25 ہائی کورٹس میں 59,55,907 مقدمات زیر التوا تھے۔ ذیلی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 4.13 کروڑ ہے۔ رکن پارلیمنٹ دیپندر سنگھ ہڈا کے سوال کے جواب میں رجیجو نے یہ اعداد و شمار پیش کیے۔ ٹیسلا کے CEO ایلن مسک نے ٹویٹر پر دھوکہ دہی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ مائکرو بلاگنگ کمپنی ٹویٹر اور مسک کے درمیان معاہدے پر قانونی تنازع کے درمیان ٹیسلا کے CEO نے الزامات عائد کیے کہ ٹویٹر نے اپنے کاروبار کے بارے میں انہیں اس وقت گمراہ کن معلومات دی جب انہوں نے $44 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ٹیسلا کے CEO نے یہ دعویٰ ٹویٹر کی جانب سے ڈیل کو منسوخ کرنے کے بجائے مکمل کرنے پر دائر کیے گئے مقدمے کے
جواب میں دائر کیا۔ عدالت میں داخل کیے گئے اپنے جواب میں ایلن مسک نے موقف اختیار کیا کہ ٹویٹر پر اصل صارفین کے حوالے سے انہیں جو اعداد و شمار دیے گئے اصل صارفین کی تعداد اس سے کافی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اپنی دھوکہ دہی کا پردہ فاش ہونے کے خوف میں ٹویٹر ان پر درست معلومات تک رسائی کے راستے بند کر رہی۔ خیال رہے کہ ایلن مسک سے قبل ٹویٹر نے عدالت میں پیش کیا گیا اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ دیا تھا، جس کے جواب میں ایلن مسک کی جانب سے بھی عدالت میں داخل کیا گیا اپنا جواب عوام کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ٹویٹر نے موقف اختیار کیا تھا کہ ایلن مسک 44 ارب ڈالر کے معاہدے سے بچنے کے لیے فرضی جواز بنا رہے۔ ایلن مسک کی کہانی تصوراتی اور معاہدے سے بچنے کی کوشش ہے، کیونکہ حصص میں کمی کے باعث وہ اس معاہدے کو پرکشش تصور نہیں کرتے، جبکہ خود ان کی اپنی ذاتی دولت میں کمی آئی ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।